السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وما هم بمؤمنین، مگر وہ در حقیقت مومن نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت کا نزول منافقوں کے سلسلے میں ہے۔ اہل علم نے، مفسرین نے یہاں یہ کہا ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس جیسے منافقین کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی شروع میں 4 آیتیں اہل ایمان کے سلسلے میں ہیں اور 2 آیتیں کافروں کے سلسلے میں ہیں، یعنی کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 13 آیتیں لگاتار منافقوں کے متعلق ہے۔ یعنی منافقوں کا ذکر سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، منافقوں کا معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ کافروں سے ہی بدتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کی نچلی سطح میں ہوں گے۔ منافق کسے کہا جاتا ہے؟ منافق کے سلسلے میں مشہور بات ہے کہ وہ شخص جو بظاہر زبان سے اپنے ایمان کا دعویٰ کرے لیکن دل میں ایمان و یقین نہ ہو، یعنی قول و عمل میں تضاد ہو، اختلاف ہو، کہتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو، یعنی اسلام کا اظہار ہو لیکن شرک اور کفر اپنے سینے میں چھپا کے رکھا ہو، ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے منافق کی 2 قسم بیان کی ہے۔ منافق کی 2 قسم بیان کی ہے، ایک منافق اعتقادی اور دوسرا ہے عملی۔ اعتقادی نفاق کیا ہے؟ کہ آدمی عقیدے کے سلسلے میں شک و شبہ کا شکار ہو، یعنی وہ بظاہر زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، اسلام تو قبول کرتا ہے،
لیکن اسلام اور ایمان اس کے دل میں نہیں بیٹھا ہے، اس کے دل میں کسی اور کی عقیدت ہے، محبت ہے، اسلام کے خلاف اس کے تعلق سے عزائم اور ارادے ہیں دل کے اندر، تو اس کو اعتقادی نفاق کہا جاتا ہے، یعنی عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے بظاہر تو اسلام قبول کیا ہے، اسلام کا اقرار کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن دل سے اسلام کی یا ایمان کی تصدیق نہیں کیا ہے، تو ایسے منافق کو اعتقادی نفاق کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک ہے، کافر سے بھی گیا گزرا ہے کیونکہ کافر کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، لیکن منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ منافق جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوں گے، یعنی آگ سے سب سے زیادہ قریب یہی ہوں گے، اور انہی کو سب سے خطرناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کا معاملہ ڈاواڈول تھا، نہ ادھر کے تھے نہ وہ ادھر کے تھے۔ دوسری قسم ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی ہے تو مسلمان، لیکن اس کی زندگی میں یا اس کے اندر منافقوں کے بعد عادتیں پائی جاتی ہیں، یعنی ہے تو اس مسلمان ہے، عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہے، اس کے دل میں کلمہ توحید کا جیسے زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جو وہ منافقوں جیسا کر رہا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا وغیرہ وغیرہ، جو منافقوں کی مطلب یہ عادات ہیں، تو اللہ رب العالمین ان جیسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، یا اگر چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ اس کی مشیت ہے، اس کی چاہت ہے، لیکن ان منافقوں کے اعمال کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور یہ مومن نہیں ہے، کن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے؟ انہی منافق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے زبان سے تو اقرار کر لیا، لیکن دل سے تصدیق نہیں کی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں پر رد ہے، کرامیہ پر اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کرامیہ پر یہ آیت رد ہے، کیونکہ کرامیہ کا موقف یہ ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کر لے تو مومن ہو جاتا ہے، گرچہ وہ دل سے تصدیق نہ کرے، دل سے عقیدہ نہ رکھے، ایمانیات کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اس کے دل میں تصدیق نہ ہو، پھر بھی وہ زبان سے اقرار کرنے کی وجہ سے مسلمان ہو جائے گا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن وینقص بالعصیان۔ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور ارکان پر عمل کرنا، نیک کام پر یا اللہ رب العالمین کی بندگی کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہے، زبان اور دل اور عمل، ان تینوں چیزوں کا پایا جانا، تب یہ اسلام معتبر ہوگا۔ زبان سے اقرار ہو کلمہ توحید کے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ توحید کا اقرار زبان سے ہو، اور پھر جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں جو توحید ہے اس کی تصدیق دل سے ہونی چاہیے، اور شرک اور کفر سے برات کا اظہار ہونا چاہیے،
تب تو یہ ایمان معتبر ہوگا۔ لیکن اگر آدمی صرف زبان سے کہہ لیتا ہے، دل سے اس کی تصدیق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، منافقوں کے بارے میں، کہ وہ آ کر کے زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان تو لاتے تھے، زبان سے تو اقرار کرتے تھے، زبانی گواہی دیتے تھے، لیکن دل میں ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا تھا، دل سے تصدیق نہیں کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے قرآن کریم میں وما ہم بمؤمنین، اور یہ مومن نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن وہی ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھے، دل اور زبان سے اس کی تصدیق کرے، مکمل اس کی گواہی دے، اور آخرت پر یقین رکھے، وہ شخص مسلمان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا